سيدنا وحبيبنا مولانا محمد المعظم والكرم وآله الكرام والمنزلين وأمته الكريمة. گزشتہ سال جو ہے آپ حضرات نے فتاوی حشمتیہ سے رد صلح کلیت کے باب سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی. اب جو اس کے آگے ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ صلح کلیت کے مکر سے، صلح کلیت کے فریب سے اور ان کے دھوکوں سے بچ سکے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا سنی بنائے. تو پچھلے مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ صلح کلیوں میں کئی طرح کے لوگ ہیں اور سب کی بولی الگ الگ ہے. عوام میں صلح کلی ہے تو ان کی بولی الگ ہے، لیڈروں میں صلح کلی ہیں تو ان کی بولی الگ ہے، مولویوں میں صلح کلی ہیں تو وہ الگ طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، نیتاؤں میں صلح کلی ہیں تو وہ الگ طریقے سے نئی بات لے کر کے آتے ہیں. تو ہر ایک کا جواب اس میں موجود ہے. اب یہاں فرماتے ہیں صلح کلی فرقے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے مولوی بن گئے ہیں، جو حقیقتاً جاہل ہیں یا پڑھ لکھ کر بحکم اضلہ اللہ علی علم جاہل بن گئے ہیں. وہ اپنے وعظوں میں مسلمانوں کو یوں بہلاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تو کافروں پر بھی مہربان تھے. ایسی باتیں صلح کلی کرتے ہیں مولوی لوگ. حضور علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام نے تو کبھی کافر کو بھی کافر نہیں کہا، اور بھائی بات بھی یہی ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، شاید وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. حضور علیہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام نے تو اپنے کسی دشمن کو بھی برا نہیں کہا، پھر ہم کیوں کسی کو برا کہیں. اس طرح کی بات صلح کلی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن نے تو فرما دیا ہے کہ کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اور یہ کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. پھر ہم کسی کا رد کر کے کسی کو کافر بد مذہب کہہ کر دین کے بارے میں خواہ مخواہ اس سے کیوں جھگڑا کریں. کسی کے ساتھ خواہ وہ کیسا ہی ہو، غلظت و شدت کرنا خلق عظیم کے خلاف اور بدخلقی ہے، معاذ اللہ. اس طرح کی بات یہ جو صلح کلیوں میں مولوی ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ان صلح کلی واعظوں میں جو سب سے ہلکے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن نے تو فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا اور ان سے اس طریقے پر مجادلہ کر جو بہترین ہو. یہ آیت پڑھ کر کے گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ حکمت سے بلاؤ، اپنی طرف لے کر کے آؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ لے کر کے آؤ. اور فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ صلح کلی؟ کسی فرقے کے عقائد کفریہ کا کھلم کھلا رد و ابطال کرنے سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں. ان کو نرمی اور آشتی کے ساتھ سمجھا بجھا کر سچائی کی طرف پالیسی کے ساتھ لانا چاہیے. تو اب فرما رہے ہیں اب ان شیاطین خرس سے کوئی اتنا کہنے والا نہیں. اب یہاں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ان کا جواب دے رہے ہیں کہ ان گونگے شیطانوں سے کوئی اتنا کہنے والا نہیں کہ گالیاں بکنا، اشتعال انگیزی کرنا کسی مہذب اور شریف انسان کا کام نہیں. پھر ایک سنی عالم دین نیابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ کر کیوں گالیاں بکے گا؟ کس طرح مسلمانوں میں اشتعال انگیزی کرے گا؟ ان ھذا الا بہتان عظیم، یہ تو کھلا ہوا بہتان عظیم ہی ہے. حق کو حضرات علماء اہل سنت کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ مرتدوں ملحدوں کے ناپاک اقوال کفریہ کی شناعت و خباثت خوب اچھی طرح اصول شریعت مطہرہ کی روشنی میں دکھا دیتے ہیں.
جو حق کہنے والے علماء ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے اصول کی روشنی میں کافروں کا، مرتدوں کا، ملحدوں کا، اور جو مسلمان کہلا کر کے اپنے آپ کو مسلمان بن کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، وہ ان کے عقائد کفریہ جو چھپے ہوئے ہیں ان کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، یہ علماء حق کا کام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اور ان قائلین پر حکم شرعی صاف صاف سنا دیتے ہیں کہ وہابیوں کا یہ حکم ہے، دیوبندیوں کا یہ حکم ہے، نیچریوں کا یہ حکم ہے، ان کے عقائد ایسے ہیں، رافضیوں کے عقیدے یہ ہیں، ان کا یہ۔ تو علماء حق کا کام یہ ہے کہ ان کے جو کفریہ عقیدے ہیں وہ بتا دیں، اور ان پر شریعت کا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ بتا دیں، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ان سے دور رہیں، ان سے رشتہ ناتا نہ ہو۔ یہ علماء حق کا کام ہے کہ شریعت کا مسئلہ واضح طور پر کھلم کھلا بتا دیں۔ اب اس کو یہ صلح کلی فتنہ کہتے ہیں، جھگڑا کہتے ہیں۔ اب آگے سنیے، تو علماء حق تو یہ اپنا کام کرتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا حکم کیا ہے، ان سے مصافحہ کرنے کا حکم کیا ہے، ان سے رشتہ ناطہ رکھنے کا حکم کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اور طبیب کا فرض منصبی ہی یہ ہے، طبیب ڈاکٹر اگر ہے تو اس کا فرض منصبی کیا ہے؟ فرماتے اس کا فرض منصبی ہی یہ ہے کہ وہ مریض کو اس کا اصل مرض صاف صاف بتا دے۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے، چیک کرے تو بتا دے تمہارا مرض کیا ہے، اور ہو گیا کرونا، اب اس کے بعد کہ کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں، ذرا سی کھانسی آ رہی ہے دوا کھاؤ صحیح ہو جاؤ، اس کے مرض کو چھپا لے، تو اب وہ ڈاکٹر صحیح مانا جائے گا؟ جب صحیح وہ علاج مرض بتائے گا نہیں، صحیح دوا دے گا نہیں، پرہیز بتائے گا نہیں، تو اب وہ بیمار اسی بیماری مر جائے۔ کسی کو کینسر ہو جائے، کینسر کی بیماری، اب وہ کہ نہیں، اب وہ سوچے ڈاکٹر کہ میں اس کو بتا دوں گا کینسر کی بیماری ہے، یہ برا مان جائے گا، تو اب جو ہے اس کو نہ بتایا جائے اور اس کو چھپا لے اور کہے تو ہلکی سی تمہاری طبیعت خراب ہے، یہ دوا گولی کھا لو صحیح ہو جاؤ گے، تو گولی صحیح ہو جائے گا؟ تو وہ ڈاکٹر اس کے حق میں بھلائی کرنے والا ہوا کہ نقصان پہنچانے والا ہوا؟ تو ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ جو مرض ہے وہ بتا دے، یہ بیماری ہے تمہاری، اس کا علاج کرا لو۔ اب اس سے نہ ہو پائے تو بڑے ڈاکٹر سے بات بھیج دے۔ تو فرماتے ہیں طبیب کا فرض منصبی ہی یہ ہے کہ وہ مریض کو اس کا اصل مرض صاف صاف بتا دے تاکہ وہ اپنے مرض کے علاج کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائے۔ بدقسمتی اس بیمار کی جو اپنے شفیق و مہربان معالج کی تشخیص و تجویز کا شکریہ ادا کرنے کے بدلے الٹا اس پر مشتعل ہو جائے۔ تو وہ اگر وہ مریض ایسا ہے کہ اس کو بیماری بتا دے تو وہ الٹا ڈاکٹر پہ بھڑک جائے تو اس کی بدقسمتی ہے اس بیمار کی، اس مریض کی۔ تو اب وہ صحیح تھوڑی ہوگا، وہ اور بیمار پڑے گا اور اسی بیماری میں مر جائے گا، اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ اسی طریقے سے جو علماء حق ہیں وہ حقیقت میں طبیب روحانی ہیں، وہ حکیم روحانی ہیں۔ تو ان کا کام، ڈاکٹروں کا کام یہ ہے کہ جسم کی بیماری بتائے گا، اور علماء کا کام یہ ہے کہ تمہاری روح کی بیماری بتائے گا، عقیدے کی بیماری بتائے گا۔ اب اگر تم اس پر مشتعل ہو جاؤ، اگر ان کو برا کہو تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ فرماتے ہیں عوام اہل سنت اگر بد مذہبوں، لا مذہبوں، بد دینوں، بے دینوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، ان کے جلسوں میں شریک ہوں گے، ان کی تقریریں سنیں گے، تو اگر معاذ اللہ ان کے ضلالات کو قبول کر لیں گے تو خود بھی بد مذہب یا مرتد ہو جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں لیکن ان کفریات و ضلالات پر رد و ترد کرنے سے خاموش رہیں گے تو اگرچہ ان جلسوں میں ان پر رد کرنا ان کی قدرت و استطاعت سے باہر ہو، لیکن ان جلسوں صحبتوں میں جانے سے پرہیز کرنا تو ان کی قدرت و استطاعت میں تھا۔ کسی جلسے میں چلے گئے وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، یا ان کی صحبتوں میں بیٹھ گئے، ان کے کفر پر رد نہ کر سکے اور ان کے وہاں رد کرنا، ان کے جلسوں میں جا کر کے ان کے خلاف بولنا قدرت کے باہر طاقت نہیں ہے۔ بولیں گے تو مارے جائیں گے، نقصان پہنچایا جائے گا، الزام لگا کہ ہمارا جلسہ خراب کرنے آیا یا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ وہاں وہ قدرت نہیں ہے
تو وہاں سے بچنا تو قدرت میں ہے، وہاں نہ جائے یہ تو ہماری قدرت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، تو ہم کیوں جائیں ویسی جگہ پر؟ تو فرماتے ہیں پرہیز کرنا تو ان کی قدرت و استطاعت میں تھا، لہذا بحکم حدیث ملعون بنیں گے، بحکم قرآن عظیم انکم اذا مثلہم، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ایک ہی رسی میں بندھیں گے، اور اگر ان کے جلسوں میں ان کے عقائد و کفر و ضلال پر، ان کے عقائد کفر و ضلال پر رد و ترد کریں گے تو ان کو اشتعال ہوگا، لڑائی جھگڑے کے واقعے، مار پیٹ، گالی گلوچ، گرفتاری، سزا یابی، جرمانے کے حادثے رونما ہوں گے، تو دین و ایمان کی حفاظت، امن و امان کی سلامت، آخرت کی نجات، فتنہ و فساد کا انسداد اسی میں منحصر کہ بحکم حدیث کریم و قرآن عظیم مسلمانان اہل سنت تمام بد مذہبوں، بد دینوں، لا مذہبوں، بے دینوں سے قطعاً علیحدہ اور بیزار و نفور رہیں، اسی میں بھلائی، سب سے الگ رہیں، ان سے بیزار رہیں، ان کی صحبت و محبت سے بالکلیہ پرہیز رکھیں، واللہ هو الموفق، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے اور جواب کل انشاءاللہ